تو آج ہم بہت ہی متبرک اور بہت ہی موضوع اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ مشہور و معروف جو مضمون ہے نعت نویسی، نعت نگاری، نعتیہ مضامین، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور مخصوصاً ہمارا عنوان ہے علامہ اقبال کی نعت نگاری۔ علامہ اقبال کی کیوں ہم نے اس علامہ اقبال کو صرف یہاں پر محور سخن بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو جب سے اردو ادب وجود میں آیا ہے، نعت ہمیشہ اس کے ساتھ جڑی رہی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نعتیہ ادب جو ہے ہمارے پاس عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آیا، اور جو کچھ بھی اس وقت روشنی ہے وہ تمام خدمہ سے اب تک ہے۔ تو نعت کا جو لفظ ہے، یہ سے حرفی جو لفظ ہے، اس کے جو لغتی معنی ہیں یعنی مدح ختم المرسلین جو ہے، اور یعنی حضور کی جو مدح ہے وہ آپ کے نظم میں، اور اصطلاحی معنی میں ہم مدح نبی آپ کے جو ہے نظم میں کہہ سکتے ہیں۔ تو نعت کا جو لفظ ہے، علماء نعت نے بتایا کہ سب سے پہلے حضرت علی نے اس کو استفادہ کیا اور کہا کہ میں نعت کہہ رہا ہوں، نعت گو ہوں۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ نعت صرف حضور کے لیے ہی کہی جا سکتی ہے۔ یہ لفظ جو ہے حضور کی مدح اور ثنا کے لیے مختص ہے، جس طرح سے حمد خدا کے لیے مختص ہے، یعنی یہ تین لفظ ہے میم دال، اسی طریقے سے نعت جو ہے حضور کے لیے یعنی مختص ہے۔ منقبت جہاں پر ہوتی ہے وہ ہر ایک کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ منقبت یوں سمجھیے کہ خلفاء کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اولیاء کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ منقبت زیادہ تر جو روحانی جو شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہوتی ہے، اور پھر قصیدہ جو ہوتا ہے وہ حکمرانوں کے بارے میں، وہ بادشاہوں کے بارے میں، شہنشاہوں کے بارے میں، اس طرح سے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نعت جو ہے حدیث دل ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی قانون نہیں ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو حدیث دل ہے، تو لوگوں نے آپ کے جو ہے، تو علماء نعت نے نعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ نعت کے مضامین ایک حصے میں وہ ہیں جو اصلی یا آپ کے کیا کہتے ہیں اساسی مضامین ہیں، اساسی موضوعات ہیں، اور دوسرے فرعی یا فروعی یا آپ کے ثانوی۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں میلاد نگاری، جیسے آپ جانتے ہیں معراج نگاری، جیسے آپ جانتے ہیں کہ نور نگاری، اخلاق نگاری، سراپا نگاری، حضور کے دیار سے محبت، یہ سب عموماً، اور اس کے بعد مختلف ہیں کہ حضور کا سایہ نہ تھا، حضور جب معجزات حضور جو ہیں، ذکر علم لدنی ہے، جیسے مطالب عرش ہیں، جیسے مہر نبوت کا ذکر ہے، تو یہ تمام اساسی اور فروعی جو مسائل ہیں وہ آپ کے نعت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نعت جو ہے یوں سمجھیے کہ اس میں معجزات بھی ہیں، اس میں حضور کی سیرت بھی ہے۔ جو چیز حضور نثر میں کہی جائے گی اس کو سیر کہیں گے، مغازی کہیں گے، اور اسی سے آپ کے سیرت بنی ہے۔ دیکھیے جو آیات قرآن مجید میں ہیں وہ سب کے سب آپ کے جو ہے نعت میں شمار ہوں گے، اور سب سے بڑی جو نعت ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس سے بڑی نعت آپ کے جو ہے دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جو نعت کا جو موضوع ہے، نعت حضور کے زمانے میں بھی کہی گئی۔ علماء نے بتایا ہے کہ 113 کے قریب اصحاب نے نعت کہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے پاس دو اہم قصیدے حضور کے زمانے میں اور ایک 600 سال بعد جو کیا کہتے ہیں شرف الدین بوسری کا ملتا ہے، تو یہ عربی میں 3 قصیدے بہت معروف ہیں۔ لیکن میں یہاں بتاؤں کہ 113 صحابیوں نے نعتیں کہی ہیں، یہی نہیں بلکہ خانوادے اور آل محمد نے، اولاد پیغمبر میں مخصوصاً جو نعتیں بچ گئی ہیں ہمارے پاس،
اس میں حضرت علی کی نعتیہ اشعار، اس میں حضرت ان کی جگر گوشہ، ان کی نور چشمی فاطمہ کے آپ کے جو ہے صبت علا جو ہے وہ اشعار نعتیہ اشعار ہیں، اور اس کے علاوہ امام حسین کے کچھ اشعار آپ کے جو ہے نعت کے ہیں، لیکن ایک پوری 7 شعر کی نعت ہمارے پاس محفوظ امام حسین کے فرزند علی ابن الحسین زین العابدین کی رہ گئی، جس کو امجد حیدرآبادی نے ہمارے اردو ادب میں اس کو مخمس بنا کر آپ کے پیش کیا۔ تو یہ میں نعت کی چیزیں یہ بتا رہا ہوں کہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید میں جو اولو العزم پیغمبروں کا 25 پیغمبروں کا جو ذکر ہے ان کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، لیکن اللہ نے جب اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے تو وہ بڑے خاص پیار کے ساتھ کیا ہے، عبدہو کہا، عبدہو میرا بندہ، یعنی وہ میرے میں جو محبت ہے، وہ میرے میں جو کشش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ ہے، کئی مقامات پر ہے، آپ کو ملے گا سورہ اسراء میں ہے، سورہ کہف میں ہے، سورہ نجم میں ہے، سورہ فرقان میں ہے، سورہ اقراء میں ہے، یہ جہاں پر یہ لفظ عبدہو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور کو جب استعمال کیا کے نام کہا گیا تو بڑے احترام سے کہا گیا، یعنی یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، طٰہٰ، یاسین، یعنی خدا نے جب اپنے حبیب کو، اپنے چاہنے والے کو، آپ کے جس سے محبت ہے اور جو آپ کے فنا فی اللہ ہے، تو اس کا جب ذکر کیا ہے، اگرچہ کہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر حضور کا نام جو ہے نام گرامی کے ساتھ محمد کے ساتھ آپ کے جو ہے آیت آئی ہے، جیسے وما محمد الا رسول سورہ آل عمران میں، یا آپ کے جو ہے سورہ احزاب میں، یا سورہ محمد میں، یا سورہ فتح میں حضور کے نام کے ساتھ۔ تو قرآن مجید میں 4 جگہ آیات قرآنی ہیں جس میں حضور کا نام گرامی لیا گیا ہے، اور اسی سے اقبال نے کہا دہر میں اس میں محمد سے اجا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یعنی اقبال معیار کو اونچا کرنا چاہ رہے ہیں، انسانیت کے لیول پر لانے کے لیے آپ اوپر والے کو نیچے لا سکتے ہیں یا نیچے والے کو اوپر لا سکتے ہیں تاکہ ایک ہی صف میں آئے۔ اقبال کا نظریہ دیکھیے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو یہ جو دہر ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ اچھا یہ مضمون جو ہے اردو ادب میں آج سے علامہ اقبال کے پیدا ہونے سے 50 سال پہلے مرزا دبیر نے استعمال کیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں حضور کا جو اسم گرامی ہے کہ جس کے ہم سب فدا ہیں، وہ حضور کے اسم گرامی میں 2 میم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے آپ کے 2 چیزوں سے صرف روشن ہے، یا سورج جس کو شمس کہتے ہیں، یا چاند جس کو قمر کہتے ہیں۔ اچھا یہ دونوں جو 3 حرفی لفظ ہیں، اس کے بیچ کا جو لفظ ہے وہ میم ہے، اور وہ میم کے لفظ کو ہر سے حرفی عربی کے بیچ کے حرف کو قلب یا دل کہتے ہیں۔ تو آپ کے جو ہے کہتے ہیں، دبیر کہتے ہیں 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و قمر سے پایا۔ تو وہی اسی آپ کے مضمون کو اقبال نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمارے اردو ادب میں آپ کے جو ہے دے دیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو یہ جو روشنی ہے حضور کے کیریکٹر کی، حضور کی آپ کے اخلاق کی، حضور کی تعلیمات کی، حضور کی سیرت کی، کیا روئے پیغمبر نے، میں آ جاؤں گا آپ کے جو ہے اپنے پورے مضمون پر، میں صرف آپ کے تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ ہمارے سننے والوں کو آپ کے جو ہے اور ہمارے دیکھنے والوں کو یہ چیز معلوم ہو جائے کہ نعتیہ ادب جو ہے بہت ہی ہمارے پاس غنی ادب ہے، بہت ہی آپ کے آگے، یعنی یوں سمجھیے کہ پیغمبر اکرام کی حیثیت یہ ہے کہ کیا روئے پیغمبر نے ضیا پائی ہے، قرآن کی بلا فرق یہ زیبائی ہے، یعنی قرآن جو ہے حضور کا جو چہرہ ہے وہ قرآن ہے، سمجھ رہے نا آپ کے جو ہے، یعنی جب آپ چہرے محمد پر زیارت کرتے ہیں تو تلاوت قرآن کا آپ کے شرف ہوتا ہے۔ ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے، قرآن تو بعد میں آیا ہے، جبریل لائے ہیں، حضور نے پیش کیا ہے ہم تک، مگر قرآن سے پہلے آپ کے جو ہے حضور کی جیسی کتاب آئی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اقبال نے
جو نعتیہ مسائل تھے اس میں ایک نئی روشنی دی ہے جس پر ہم آج ذکر کر رہے ہیں، جس کو ہم آج آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ زہر بن کعب کا جو قصیدہ ہے، قصیدہ بنت سعود، تو قصیدہ بنت سعود جو ہے یہ مشہور قصیدہ تھا۔ تو یہ صحابی، یہ پہلے جو ہے معاذ اللہ پیغمبر اکرم کی شان میں آپ کے گستاخانہ اور توہین آمیز آپ کے شعر کہتے تھے مسلمان بننے سے پہلے، لیکن جب انہوں نے آپ کے وہ مشرف با اسلام ہوئے تو زہر بن کعب آپ کے جو ہے نادم ہوئے اور انہوں نے نعت نگاری شروع کی، اور جب نعت نگاری شروع کی تو حضور نے اپنی چادر ان کو عطا کی، اپنی عبا عطا کی، اور اسی کو آپ جانتے ہیں کہ اسی کو آپ کے قصیدہ جو ہے، تو اس میں ایک شعر اقبال نے حضور کو، انہوں نے اس زمانے میں جو ہے ارمان مڈل ایسٹ میں، عرب دنیا میں مہم ترین اہم ترین جو تلواریں ہوتی تھیں وہ تلواریں بر صغیر کی ہوتی تھی، اس کو سیف الہند کہتے تھے، ہندی تلواریں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس قصیدے میں پیغمبر اکرم کو زہر بن کعب نے قصیدہ بنت سعود میں کہا کہ تم سیف ہندی ہو، تو حضور نے کریکشن کیا یہاں پر، اور اقبال نے 2 شعروں میں کہا اس کو، میں وہ ترجمے کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ پیش پیغمبر چپ کاپے پاک ذات، پیغمبر کے سامنے آپ کے زہر بن کعب، تو کعب جو ہے اس وجہ سے کعب جس کی جو ہے نجات، جس کی پاکیزہ آپ کے نسل ہے، ہدیہی آورد از بنتے سعود، وہ ایک ہدیہ لے کر آیا، ایک تحفہ لے کر آیا ایک قصیدے کی شکل میں جو بنت سعود، گفت سیف من سیوف اللہ گو، اس میں وہ شعر میں چھوڑ کے سنا رہا ہوں، تو حضرت پیغمبر اکرم نے اس کی اصطلاح کی کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ میں سیف ہندی ہوں، میں سیف ہندی نہیں ہوں، میں سیف اللہ ہوں، میں اللہ کی تلوار۔ گفت سیف من سیف اللہ گو، حق پرستی جز براہ حق مپو، تو فقط حق کی بات کر اور اللہ سے صرف جڑے رہے، کسی دوسری چیز سے جڑے نہ رہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اقبال کا جو نعتیہ مسائل ہے، اقبال اگر واقعہ بھی آپ کے جو ہے ایک نعت کا بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک مضمون پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ بعض وقت کہہ رہے ہیں، مجھے سننے میں آتا ہے اور بڑا تعجب کرتا ہوں میں، کہ اقبال نے روایتی شاعری نہیں کی، روایتی نعت نگاری نہیں، تقریباً آپ کے 450 شعر کے قریب اقبال کی جو میں پیش کروں گا آپ کے جو ہے، جو روایتی نعت ہماری اردو کا خوبصورت آپ کے جو ہے خزانہ ہے۔ روایتی نعت اس کو کہتے ہیں جس میں حضور کے جمال اور جلال اور حضور کے دیار اور حضور سے جو والہانہ محبت کے جو جذباتی مسائل ہیں، اس میں تصوف کے وہ مسائل بھی ہیں، جیسے اقبال کی آپ کے جو ہے، میں ایک قدیم نعت پڑھ رہا ہوں جو ان کے باقیات میں موجود ہے کہ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردے میم کو ہٹا کر۔ یہاں پر میں اقبال کی روایتی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، جو تصوف اور قلندری سے بھرپور ہے، جو ہمارے علماء تصوف نے، اولیاءوں نے لکھی ہے، اس طرز کی دیکھیے اقبال کی میں آپ کے جو ہے، تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اقبال نے روایتی نعت نہیں کہی، صحیح نہیں کہتے۔ ایک جگہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے جو ہے نعت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، نہیں، نعت کا لفظ بھی استعمال کیا، میں پیش کرتا ہوں آپ کی۔ تو مطلب دیکھیے، نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردے میم کو ہٹا کر، وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا کر، اور کہتے ہیں کہ شہید عشق نبی کے مرنے میں باک پن بھی ہیں 100 طرح کے، اجل بھی کہتی ہے زندہ باشی ہمارے مرنے پہ زہر کھا کر، ہاں تیرے ثنا کو عروس رحمت سے چھیڑ کرتے ہیں روز محشر، کہ اس کو پیچھے لگا لیا ہے گناہ اپنے دکھا دکھا کر۔ یعنی حضور کی جو ہے شفاعت جو ہے گناہگار کو آپ کے جو ہے یعنی فالو کر رہی ہے، گناہگار کے پیچھے ہے کہ تیرے گناہ کو میں آپ کے جو دھو ڈالوں۔ یعنی حضور آپ دیکھیے، تیرے ثنا گو عروس رحمت سے چھیڑ کرتے ہیں روز محشر، کہ اس کو پیچھے لگا لیا ہے گناہ اپنے دکھا دکھا کر، تیری جدائی میں مرنے والے فنا کے تیروں سے بے خطر ہیں، اجل کی ہم نے ہنسی اڑائی اسے بھی مارا تھکا تھکا کر۔ پھر کہتے ہیں کہ خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے حاضر،
بغل میں زیادہ سفر نہیں ہے، صلہ میری نعت کا عطا کر، صلہ میری نعت کا عطا کر۔ اقبال کی اس نعت کے آخری شعر میں اقبال نے نعت کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر میں نے یہ نعت اس وجہ سے پیش کی ہے کہ علامہ اقبال کے پاس روایتی نعتوں کا مجموعہ ہے، آپ باقیات میں دیکھ سکتے ہیں، میں بھی آپ کے جو ہے اقبال اور عشق رسول میں ان تمام چیزوں کو پیش کر سکوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال نے جو حضور کا جو مسئلے کو پیش کیا ہے، جو نعت کا جو مسئلہ پیش کیا ہے، وہ اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ شبی پیش خودی بگرستم زار، کل رات میں اللہ کے سامنے رو رہا تھا، مسلمانہ چرا ارزند و خارن، مسلمان کیوں اتنا ذلیل اور خار ہو گیا ہے، ندا آمد، آواز آئی، نمی دانیم کہ این خواہ، تو نہیں جانتا کہ یہ خواہ، دلی دارند و محبوبی نہ دارند، دل تو رکھتے ہیں لیکن دل کے اندر محبوب نہیں ہے، خالی ہے ان کا دل۔ آپ کو یاد ہے وہ آپ کے جو ہے جواب شکوہ میں اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 1932 میں جب علامہ اقبال گئے ہیں قاہرہ، یعنی وہ فلسطین کا دورہ جو ہے آپ کے، وہ فلسطین کی راؤنڈ کانفرنس کے بعد جب وہ قاہرہ گئے ہیں تو وہاں پر کچھ مصری نوجوان وہاں پر آئے اور ان کے ساتھ آپ کے کچھ صحافی بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور کچھ آپ کے جو ہے یہ نوجوانوں کو، شبان آپ کے مصر کو کچھ آپ اپنی طرف سے میسیج دیجئے، کچھ پیغام دیجئے۔ تو اقبال نے کہا کہ میں تقریر کروں گا کل، مگر اس کے بعد سے جب اصرار ہوا تو ایک کاغذ پر انگریزی میں لکھا جس کا نام تھا بی فیتھفل وتھ محمد، یعنی محمد سے صرف وفا کرتے رہو، یعنی حضور کے پیرو ہو۔ تو دنیا کے تمام نوجوانوں کو، نسل جوان ہو یا نسل پیر ہو، اقبال نے آپ کے جو ہے اسی طریقے سے کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں طرح عشق انداز جانے خیش، تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خیش، تم اپنے دل میں حضور کی محبت، حضور کی سیرت، حضور کی تمام چیزوں کو اپنے دل میں رکھو تاکہ وہ جو پیمان محبت جو تم نے حضور سے باندھا ہے اس کے اوپر رہیں۔ مگر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ حضور سے آپ کے بیگانہ ہو گئے، حضور سے دور ہو گئے۔ یہی نعتیہ مسائل ہیں اقبال کے۔ اقبال جو نعتیہ مسائل پیش کرتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے ہم آپ کے جو ہے دور ہو گئے ہیں۔ تو اب یہاں پر اقبال یہاں پر کہتے ہیں کہ رہو رسم مقام دلبری سیکھ، خدائی چھوڑ کے پیغمبری سیکھ، تو اے کافر نواز اور مومن آزار، محمد سے مسلمان پروری سیکھ۔ یعنی آج کے حکمرانوں کو اقبال آپ کے کس طریقے سے، اللہ آپ جانتے ہیں الطاف حسین حالی نے عرض حال میں ایک نیا طریقے سے جو ہے نعت جو کہی تھی، اس نعت کا جو ہے جو جس طریقے سے اقبال نے بتایا ہے اور جن کے اشعار کیے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو اقبال نے نعتیہ شاعری کو اپنی جس طریقے سے استفادہ کیا ہے، جس طریقے سے پیش کیا ہے، میں یہ بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اقبال فنا فی الرسول تھے، یعنی عشق رسول میں ان کے جو بچپنے کے ساتھی جو نیرنگ بھیک تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اقبال زندگی میں اقبال کو آپ کے جو ہے نہ حج نصیب ہوا، نہ اقبال آپ کے زیارت پیغمبر پر جا سکے۔ ایک مرتبہ ان کے والد نے آپ کے اقبال کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا اقبال تم ملکوں پھر رہے ہو، ابھی تم فلسطین بھی جا چکے، آپ کے جو ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس انگلینڈ بھی جاتے ہو، تو تم حضور کے آپ کے روضے پہ تم نے حاضری کیوں نہیں دی؟ یہ کہنا تھا باپ کا۔ اقبال کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بہت آہستہ سے کہا کس منہ سے جاتا؟ یعنی اقبال اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا چاہ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں نا آپ کے؟ اگرچہ کہ آپ اگر ارمغان حجاز میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے خیالی طور پر جو ہے ایک زیارت کر لی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں آپ کے نیرنگ بھیک جو ان کے بچپنے کے
کہ اقبال اگر زیارتوں کو جاتے حضور کے تو زندہ واپس نہیں آتے تھے، کیونکہ آخری عمر میں اقبال کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب اقبال آپ کے جو ہے حضور کا نام سنتے تو اگر لیٹے ہوتے تو بیٹھ جاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور ان کا چہرہ آپ کے سرخ ہو جاتا۔ یعنی ایک واقعے کو جو آپ کے اقبال کے مرنے سے کچھ مہینے پہلے ہے، اقبال کے بھائی عطا محمد کی بیٹی اقبال کے گھر میں آپ کے جو ہے رہتی تھی، تو وہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بڑی بہن طالبی آئی، اقبال کی بڑی بہن کا نام طالبی تھا، طالبی آئی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر کچھ کاغذ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت اقبال دیکھ نہیں سکتے تھے، اقبال کو کیٹریکٹ ہو چکا تھا، دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کر آپ کے جو ہے اقبال آپ کے جو ہے تھے۔ تو جب اقبال کو معلوم ہوا کہ ان کی بڑی بہن آئی ہے تو وہ اندر آئے، اور تو اندر آئے تو اس نے جو ہے آپ کے وہی پنجابی میں پوچھا اپنے چھوٹے بھائی سے اقبال سے کہ یہ کاغذ جو بکھرے ہوئے ہیں چارپائی پہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ یہ بامبے کی جو کشتی رانی ہے جو حج کو اور زیارتوں کو لے جاتی ہے اس کے کاغذات ہیں، اور میں آپ کے جو ہے جانے والا ہوں زیارتوں پر، زیارت نبوی۔ تو بڑی بہن نے چھوٹے بھائی کو یہ ایڈوائز دی کہ ڈاکٹر متھرا داس تمہارا سپتمبر کے مہینے میں آپریشن کرنے والا ہے کیٹریکٹ، تو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اس کے بعد سے زیارتوں کو چلے جانا۔ تو عطا محمد کی بیٹی جو بعد میں سالک کی ماں بنی ہے کہتی ہے چچا کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور ایک ہی جملہ کہا پنجابی میں، بہن کیا اندھے زیارت پر نہیں جاتے حضور؟ آپ دیکھ رہے کیا قلبی آپ کے جو ہے اقبال کا وہاں پر آپ کے حضور کی یعنی زیارت کرنے کا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے جو ہے اللہ سے بھی جب دعا کی تو یہ کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم میں فقیر، اے میرے مالک تو غنی ہے اور میں تو فقیر اور قلندر ہوں، روز محشر عذرہائے من پذیر، میرے جو گناہ ہے اس کو جو ہے محشر کے دن جو ہے چھپا لے، در حسابم را نگری ناگزیر، اگر تو میرے گناہوں کو تو معاف کر دے مالک، اگر میرے صفحے اعمال دیکھنا لازمی ہو جس میں گناہ ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو حضور کو مت دکھا میرے گناہوں کو میرے مالک، یعنی حضور کے سامنے مجھے آپ کے جو ہے شرمندہ نہ کر۔ اسی وجہ سے کہا تھا کہ میں آپ کے حج پہ جانے والا ہوں، اور اقبال یہی کہتے ہیں کہ عشق کا لفظ دیکھیے قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن عشق کا لفظ اقبال نے جہاں تک کہ حضور کی آپ کے جو ہے محبت ہے بہت استعمال کیا ہے۔ عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، طرح عشق انداز اندر جان خیش، تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خیش۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو جہاں تک کہ آپ کے جو ہے، اور یہ جو اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو عشق کی جو تعلیم دی ہے اور پیغمبر اکرم کی مضمون بہت وسیع ہے، میں 1-1.5 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن میں نے صرف ایک یوں سمجھیے کہ تھوڑی سی گفتگو کر دی تاکہ یعنی اقبال اور محبت رسول کا مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کی ذات مقدس پورا دین ہے، تم حضور کی ذات مقدس تک پہنچو، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر باؤں نہ رسید تمام بول ہے بیس۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ حضور کی محبت دین و دنیا کی پیروزی کی کلید ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہم زندہ ہیں جب تک حضور کا عشق ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے اس نور سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو مطالب جو ہیں اقبال کے بہت زیادہ ہیں، اور بس میں اسی ان کے ایک کیا کہتے ہیں شعر پر جو انہوں نے پیش کیا ہے زندہ رود پر، اس پر زندہ کیا کہتے ہیں جمال الدین افغانی کی جو گفتگو ہے جاوید نامے میں، اس کے 2 شعروں پر ختم کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ در دل او آتش سوزندہ نیست، مصطفیٰ در سینے او زندہ نیست، یعنی مسلمان آج کا جو ہے اس کے دل میں جو ہے محمد کی آتش، محبت کے عشق کا شعلہ روشن نہیں ہے، اور آج کا مسلمان جو ہے آج کا اس کے سینے میں حضور کا جو میسج ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ تو اقبال ہم کو توصیہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرف کوشش کریں،
اور اپنے آپ کو پوری طریقے سے یعنی جادے اور جو دین محمدی کا جو راستہ ہے اس پر گامزن کریں. یہ ایک تھوڑی سی آپ کے جو ہے گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے جو ہے علامہ اقبال کے کلام سے آپ تک پیش کی. بہت بہت شکریہ آپ کی حسن سماعت کا.